مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا درس قرآن میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کے ایک عظیم دن کا ذکر فرمایا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب نودیا تمہیں بلایا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعے کے دن، یوم جمعے کے دن، فاسعوا پس دوڑو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور جو تمہاری دکانداری ہے، خرید و فروخت ہے، اسے چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس کو جانو۔ یہ لفظی معنی ہیں۔ جس طرح یہودیوں کو اللہ پاک نے ہفتے کا دن دیا عبادت کے لیے اور نصارہ کو اتوار کا دن دیا، تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ پاک نے جمعے کا دن دیا ہے۔ یہ جو جمعے کا لفظ ہے اس کا معنی ہے جمع ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ تم جانتے ہو یوم جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دن تمہارے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہوئی، جو ان کے عناصر تھے، ان کو جمع کیا گیا، اس دن کا نام جمعہ رکھا ہے۔ اور زمانہ اسلام سے پہلے اسے یوم عروبہ کے نام سے اسے پکارتے تھے، یوم جمعہ کو عروبہ کے نام سے اس کو یاد کرتے۔ تو یہ جو جمعے کا دن ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا دن ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا کیا اور پھر اسی جمعے کے دن سے اللہ نے آپ کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا ہے۔
حضور نے فرمایا قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا، قیامت کا دن یوم حشر، فرمایا یہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس جمعے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس جمعے کی فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا جب کوئی بندہ مومن مسلمان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے، اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، فرمایا کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کی کہ جو کسی کو تکلیف کا سبب بنے، فرمایا ایسا جملہ اس نے اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ جس جگہ اسے جگہ ملی آ کے اس نے نماز جمعہ ادا کی۔ فرمایا جس وقت وہ گھر کو واپس گیا تو جو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے، اللہ نے نماز جمعہ ادا کرنے سے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، کتنا آسان سودا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، ہم قانون کی پابندی اگر ہمارے اوپر جو افسر ہیں وہ آ جائیں اور کہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، تو ہم فوری طور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے، جس رب نے اس کائنات کو سجایا ہے، فرمایا کاروبار تم کر رہے ہو، کوئی دکانداری کر رہا ہے اور وہ بیٹھا ہے سودا بیچ رہا ہے، جمعے کی اذان آ گئی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب چھوڑ دو اس خرید و فروخت کو، دکانداری کو چھوڑ دو، دکان بند کر دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جس کو رب کہے بہتر ہے چھوڑ دو، ہم کہیں نہیں یار یہ تو گاہکوں کا ٹائم ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جس وقت اللہ پاک نے حاضری کا موقع دیا، ہم ایک دکان پہ گئے تو کچھ دوست احباب ساتھ تھے، سونے کی دکان تھی، تو اذان آئی مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اللہ ہر ایک کو وہاں جانے اور حاضری کا موقع عطا فرمائے، وہاں خود چل کے اس سرزمین کو دیکھے، وہ برکت والی سرزمین ہے، ہمارے نبی کے قدم مبارک لگے ہیں۔ اللہ اس جگہ کی، اس زمین کی قسم اٹھاتا ہے جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں۔ تو وہ دکاندار کیا کہنے لگے؟ حاجی بعد الصلاۃ، حاجی بعد الصلاۃ، جتنا سودا چاہے آپ لاکھوں کا خریدنا چاہیں تو اب سودا وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں، بھئی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی اسلام کے نام پہ ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں یہ ملک کی نعمت عطا کر دے، تیرے اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا قانون چلے گا۔ آج ہم بیٹھ گئے اپنی مرضیاں کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، ہمارے لیے دنیا بہتر نہیں، آخرت بہتر ہے۔ وہ مال بہتر نہیں جو ہمیں دین سے دور کر دے، اللہ کے احکام سے ہم دور چلے جائیں۔ وہ ہمارے لیے تجارت بہتر ہے، وہ مال بہتر ہے جو ہمیں دین کے قریب کر دے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا جب پہلا شخص جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، فرمایا اللہ اسے جمعے کا ثواب تو وہ الگ ہے، فرمایا جتنا ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب اللہ پاک کسی شخص کو دیتا ہے کہ ہاں کہ اس نے اونٹ ذبح کیا، مخلوق خدا کے اندر اسے تقسیم کر دیا، فرمایا اسے ایک اونٹ کے قربان کرنے اور لوگوں کے اندر خیرات کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ دوسرا شخص اس کے بعد آیا اور اس نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا اللہ پاک ثواب دے رہا ہے۔ فرمایا تیسرا شخص آیا اور وہ آیا تو اللہ اسے ایک مرغی کے ثواب کرنے کا ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ چوتھا شخص آیا، فرمایا جس طرح کہ مرغی کا ایک انڈا اللہ کے راستے کے اندر آدمی خیرات کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جہاں فائدہ پہنچتا ہے، چند پیسوں کا، چند روپوں کا، تو وہاں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر ہیں، اذان آ رہی ہے، یہ دعوت ہے، اللہ پکار رہا ہے، آ جاؤ میرے بندے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی بخشش کے لیے ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا، دکان کی طرف ہمارا دھیان جا رہا ہے۔ یار اس وقت گاہک آتی ہیں، میں نے سودا دینا ہے۔ میرے بھائیوں چھوڑ دیں اس وقت کاروبار کو،
اچھا، یہ جو ہم 2 اذانیں پڑھتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک یہ ایک اذان جمعے کی ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی، اور اسی اذان پہ لوگ کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کے اندر جمع ہوتے۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور مدینے کی یہ آبادی بڑھی، دور تک پھیلی، تو پھر یہ پہلی اذان تاکہ آ جائیں لوگ، اور دوسری اذان وہ خطبہ ہوتا جو عربی کے اندر امام آج ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس خطبے کے دوران کیا ہوتا، لوگوں کو سمجھایا جاتا، لوگ جمع ہوتے۔ جس وقت خطیب آتا، خلیفہ آتا اور ممبر کے اوپر آ کے بیٹھتا تو مسجد اندر رش ہوتا، پھر وہ خلیفہ وقت مخلوق خدا کو پھر وہ خطبہ دیتا، تبلیغ و نصیحت کرتا۔ تو میرے بھائیو، جو پہلی اذان آ جائے اور اس وقت یہ حکم ہے کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، میرے بھائیو اللہ اس دن کا ذکر کر رہا ہے، نام لے رہا ہے، فرمایا یہ جمعے کا دن ہے۔ پھر اس جمعے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زیادہ تر یہ بات آئی کہ جب امام آ کے ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے، فرمایا نماز مکمل ہونے تک ایک ایسی گھڑی ہے اس کے اندر انسان جو دعا مانگے، نیک دعا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کچھ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ خطبے کے دوران ایسی گھڑی آتی ہے، کچھ لکھتے ہیں کہ عصر کا ٹائم ہے، عصر کے وقت یہ وہ گھڑی آتی ہے، آتی ہر جمعے کے دن ہے، یہ نہیں کہ ایک ہفتے ایک جمعے کے دن آ گئی وہ گھڑی، دوسرے جمعے میں نہ آئی اور تیسرے جمعے میں آ گئی، ہر جمعے اللہ پاک اس لمحے وہ گھڑیاں بھیجتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اس کو وہ گھڑی میسر ہو جائے، وہ ٹائم وقت مل جائے، اس نے دعا مانگی، تو جو بزرگان دین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو پورا جمعہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، کون کا لمحہ آ جائے کہ ہم اس لمحے کو حاصل کر لیں۔ میرے بھائیو، ہم دوڑتے ہیں فوری طور پہ کہ ہاں کہ چلیں جا کے کاروبار کریں، ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے منع نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نماز جمعہ پڑھو اور اس کے بعد تم اپنے رزق کے لیے پھیل جاؤ، اور رزق اللہ دے رہا ہے، کوئی کسی انسان کے ہاتھ میں رزق نہیں۔ تو اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم دوڑتے ہیں، لیکن جو ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے لیے ہم دھیان نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعے کی ابتدا فرمائی، یہ جمعہ مدینہ شریف کے اندر ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے بھی جو انصار تھے اور انہوں نے نماز جمعہ کی جماعت کرائی، لیکن باقاعدہ جو جمعے کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی آ کے جمعہ مدینہ شریف کے اندر آ کے صحابہ کو پڑھائی۔ جس وقت یہ یہودی مدینہ کے اندر زیادہ تھے، تو یہ ہفتے کے دن اکٹھے ہوتے اور پھر کتاب کی تلاوت کرتے۔ تو انصار اس چیز کو دیکھتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر وہ کہتے کہ ہم ان کے ساتھ تو ہم جا نہیں سکتے، ہمارے لیے کوئی دن ہونا چاہیے۔ تو کچھ انصار اسد بن زرارہ کے پاس آ کے جمع ہوئے اور آ کے اسے کہا، تو پھر اسد بن زرارہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کو، ان مسلمانوں کو، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہیں اور یہ مدینے میں ہیں، تو حضرت اسد بن زرارہ ان کو نماز جمعے کی پڑھاتے، وعظ و نصیحت کرتے، اور اسی طرح اسے فرمایا یوم جمعے کا نام دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، حضور کے صحابی تھے مدینہ کے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا کہ جس روز یہودی بلند آواز سے زبور پڑھتے ہیں، اس روز تم اپنی عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے جمعے کے روز سورج ڈھلنے پر فرمایا 2 رکعت نماز تم نے پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو مدینے میں تھے ان کو جمع کرتے
اور یہ جمعے کی نماز پڑھاتے۔ اب جمعہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو چل کے آ سکتے ہیں، جو ضعیف ہیں چل نہیں سکتے، اور جو خواتین ہیں ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں، وہ گھر کے اندر بیٹھ کے نماز ظہر ادا فرمائیں۔ تو اسی طرح جو غلام ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں اور دیہات کے اندر لوگ رہتے ہیں، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، اگر وہ چل کے شہر کی طرف بھی نہیں جا سکتے، ان کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی، یہ مدینہ میں پہنچے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ مسجد قباء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انصار وہاں جمع ہیں، اور پیر، منگل، بدھ، جمعے، اور یہ قبیلہ بنو سالم کا یہ قبیلہ تھا، وہ علاقہ تھا، ان کا محلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پہلا جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود پڑھایا، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ آج وہاں مسجد جمعہ کے نام سے مسجد وہ بنی ہوئی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مسجد دیکھی ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ آج جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور جس نبی کے قدم مبارک جو ہفتے کے بعد ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس جگہ کھڑے ہیں جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ نفس نفیس اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے، آج بھی اللہ پاک سب کو لے جائے۔ میں اکثر دعا کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، اللہ آپ کو مکے کی زیارت سے بھی محروم نہ رکھے اور مدینے کی زیارت سے بھی اللہ پاک آپ کو محروم نہ رکھے۔ یہ مقدس شہر ہیں جہاں دین اسلام کی پھیلنے کی ابتدا ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمعہ، اچھا پھر جمعے کے دوران جس وقت آئیں، یہ مسئلہ ہے، جمعے کے دوران آئیں، اگر خطبہ ہو رہا ہے تو جس جگہ آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، اس وقت سنتے نہ پڑھیں۔ خطبہ عربی کا شروع ہے اور آپ آئے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آیا جلدی جلدی نیت کی۔ میرے بھائیوں، خطبہ سننا واجب ہے، اور یہاں تک آیا کہ آپ کسی کو آواز نہیں دے سکتے، اور اس طرح کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے صف کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، تیلا نہیں ہٹا سکتے۔ اسی طرح آپ آ کے بیٹھ جائیں جس طرح آدمی نماز کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس خطبے کو آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ کی سنتے نہیں پڑھی گئیں تو اس کو بعد میں پڑھ لیں، لیکن خطبے کے دوران آپ سنتے نہ پڑھیں۔ اور اس وقت اگر کوئی آدمی یہ سنتے پڑھتا بھی ہے تو اس کی سنتے نہیں ہوتی، اور اس وقت خطبے کو سننا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تفسیر مظہری میرے سامنے ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو تقریباً میرے خیال کے مطابق تو یہ ایک ہفتہ ہم اسی جمعے کے فضائل بھی بیان کرتے رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت، عقیدت اور عشق جو انصار نے کیا ہے، جس طرح آپ کو لے کر جاتے ہیں کہ حضور کی آمد مدینہ طیبہ میں تشریف آوری اور پہلا جمعہ، اور پھر ہر ایک صحابہ کھڑے ہیں، پھر یہودیوں نے پکارا، صبح آتی ہیں، آ کے حضور کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے نبی آنے والے ہیں۔ تو شام ہوتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، انصار اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایک یہودی نے کھڑے ہو کے آواز دی، مسلمانوں تمہارا نبی آ گیا ہے، مسلمانوں تمہارا نبی تشریف لے آئے ہیں۔ تو پھر انصار دوڑ کے آتے ہیں، حضور کو اپنی بارگاہ میں لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آ جائیں، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں آ جائیں۔ حضور کا ننکانہ جو آپ کے نانکی ہیں وہ بھی مدینے کے اندر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حق بنتا آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ یہ سواری جانتی ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو طبع نامی وہ بادشاہ آیا تھا، اس نے خط لکھا تھا، اور وہ علماء کرام جن کو مدینے میں بٹھایا تھا، یہ خط نسل در نسل اپنے دوتوں پوتوں کو دیتے آنا اور اس نبی تک میرا خط پہنچانا۔ تو وہ خط کس کے پاس تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ آپ کی سواری وہاں جا کے بیٹھتی ہے۔ اتنا عرصہ پہلے
اگر کسی کا سلام حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے وہ خط لکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں بلایا جو دن رات حضور کے ساتھ آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ ہمارے وہ نبی ہمیں بھلا دیں گے؟ وہ بادشاہ جو آپ کی امت میں شامل نہیں ہوا، اس نے محبت کا پیغام بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری، اور آپ نے اسی گھر کو مسکن بنایا ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ تو ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی آپ کو نہیں بلائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو نہ بلائیں، حضور کو خوش فرمائیں، اور جس عمل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہیں ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے، اور جس عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو، نہ تمہارا رب اسے پسند کرتا ہے نہ تمہارا نبی اسے پسند کرتا ہے، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔